کہ اللہ کے بندوں کی اور ان کے ایمان کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے بندے موت سے محبت کرتے، مرنے سے محبت کرتے، اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے اللہ کی بندگی میں زندگی بسر کرنے کا کہ موت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے وہ اس زندگی سے بہر صورت بہتر ہوگی۔ یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، اس لیے کہ وہ اپنے محبوب حقیقی سے دور، وہ اپنے وطن اصلی سے دور، وہ اعلیٰ جنتوں سے دور، وہ نعمت بڑے اعلیٰ مقامات سے دور، وہ اللہ کی قربتوں سے دور، اس کی قربت کے چشموں سے دور، اس کی نعمتوں کی لذت اور راحت بری زندگی سے دور، اس مادی دنیا میں دوری میں زندگی کے دن بسر کر رہا ہے، اور ہر وقت اس کی روح جو عالم ارواح سے کٹ گئی، جو مالائے اعلیٰ سے کٹ گئی، جو قربت الہیہ کی لذتوں سے کٹ گئی، اس کی روح تو اس پرندے کی طرح ہر وقت پھڑ پھڑاتی رہتی ہے جس کے پر بھی کاٹے گئے ہوں، جسے پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو۔ وہ پنجرہ وہ پرندہ اپنے دوسرے ہم جنس پرندوں کو کھلی ہواؤں میں ہر وقت اڑتا ہوا دیکھے، کھلی ہواؤں میں ہر وقت تیرتا ہوا دیکھے، اڑنا چاہے کہ میں بھی ان پرندوں کے ساتھ اس فضائے بسیط میں اڑنا شروع کر دوں، مگر جو ہی اڑے تو اس وقت پنجرہ اس کی پرواز میں رکاوٹ بن جائے اور پھڑ پھڑا کے وہی رہ جائے۔ اس پرندے کی بے بسی کی کیفیت کا اندازہ کرو جس کی آنکھوں کے سامنے ادھر فضائے بسیط ہے، اڑتے ہوئے لاکھوں پرندے ہیں، وہ اڑ کر ان سے مل جانا چاہتا ہے، مگر پنجرہ وہ قفس اس کو اڑنے نہیں دیتا۔ لوگوں، بس ہماری روح اس مالائے اعلیٰ کے پرندے کی طرح ہے، اس عالم ارواح کے روحانی، جبروتی، ملکوتی اور لاہوتی پرندے کی طرح ہے، جسے علامہ نے کہا اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی۔ یہ ہماری روح طائر لاہوتی ہے، یہ طائر یعنی پرندہ جبروتی ہے، یہ پرندہ ملکوتی ہے، یہ پرندہ ہاہوتی ہے۔ یہ روح جو جسم، نفس اور مادی قفس عنصری کے اندر پر کاٹ کر بند کر دیا گیا، یہ پرندہ اس دنیا کا پرندہ نہ تھا، یہ عالم ملکوت کا پرندہ تھا، یہ عالم جبروت کا پرندہ تھا، یہ عالم لاہوت کا پرندہ تھا۔ یہ روح بے شک ہے تو اس قفس عنصری کے پنجرے میں بند، مگر اس کی نگاہ بند نہیں، ہمیں تو نظر کچھ نہیں آتا، مگر روح تو صبح و شام مالائے اعلیٰ کو تک رہی ہے، روح ملائکہ کی پروازوں کو دیکھ رہی ہے، روح نفوس قدسیہ کی پروازوں کو دیکھ رہی ہے، ہماری روح اس مالائے اعلیٰ میں مقدس روحوں کو دیکھ رہی ہے، ان جنتی فضاؤں کو دیکھ رہی ہے، انوار الہیہ کا وہ جو ورود ہر وقت عرش الہی پر ہو رہا ہے، اور تجلیات الہیہ کا نزول جو ہر وقت مالائے اعلیٰ میں ہو رہا ہے، اور مالائے اعلیٰ کے اس نورانی سمندر میں جو روحیں تیر رہی ہیں، جو روحیں تیر رہی ہیں، ارے ان سے پوچھو، ان روحوں سے پوچھو جو ان روحوں کو دیکھ رہی ہیں، جو ان پرندوں کو دیکھ رہی ہیں، ان سے پوچھو یہ قفس کیا ہے اور وہ دنیا کیا ہے، یہ پنجرہ کیسا ہے اور وہ فضائے بسیط کیا ہے۔ روح اڑنا چاہتی ہے مگر جسم روک لیتا ہے، روح چاہتی ہے اے مردود پنجرے تو ٹوٹ، میں تجھ سے نکلوں اور مالائے اعلیٰ کی سنگتوں میں چلی جاؤں، میں بھی ان قربتوں کی فضاؤں میں دوڑوں، میں بھی مالائے اعلیٰ کی فضائے بسیط میں تیروں، مگر روح کو پر یہ پنجرہ روک رہا ہے۔ اس لیے جو مومن ہے، جو مومن ہے، اس کی روح چاہتی ہے کہ مولا جو وقت تو نے اس پنجرے میں قید کر رکھا ہے وہ لمحے کاٹ تاکہ وطن میں جا پہنچوں، اپنے یاروں سے جا ملوں، اپنی سنگتوں سے جا ملوں، میں تیری قربتوں کے چشموں پر جا کر شراب طہور کے جام پیوں۔ کبھی تیرے پردے اٹھیں،
کبھی تیرے جلوے کروں، کبھی تیری قربتیں ہوں، کبھی انبیاء کی مجلسیں ہوں۔ میں کہاں مارا گیا اس پردیس میں، نہ کوئی میرا جاننے والا، نہ کوئی پہچاننے والا، نہ کوئی میری درد سننے والا، نہ گریہ و زاری سننے والا، نہ کوئی میرے راز سے واقف، نہ کوئی میرے حال سے آگاہ۔ تو جو مومن کی روح ہے وہ تو جانا چاہتی ہے، اور جو کافر کی روح ہے وہ یہیں رہنا چاہتی ہے۔ اس لیے کافر، فاسق اور گناہگار دنیا سے لو لگاتا ہے چونکہ اسے آگے کچھ نظر نہیں آتا، اور مومن اللہ سے لو لگاتا ہے چونکہ اس کا تو سب کچھ وہاں پڑا ہے۔ ہائے ہائے، اس کا تو سب کچھ وہاں پڑا ہے۔ اس لیے فرمایا ہائے 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 ہائے، حبیب ان سے کہہ دیں کہ اگر تم سچے ہو اور آگے تمہارا بہت کچھ رکھا ہے تو مرنے کی تمنا کرو۔ جواب دیا یہ تو نہیں مرنا چاہتے، یہ تو 1000 سال بھی گزر جائیں یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ مرنے کی تمنا دل میں وہی رکھتے ہیں جن کے پردے اٹھ گئے اور جن کا اگلا سامان خوش نما ہے۔